تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت علماء کرام، حضرات مشائخ اعظام، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس شوق و محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے، اللہ اس کا بہتر اجر اور صلہ آپ کو نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ مسجد میں اتنے زور سے قدم رکھنا کہ دھمک پیدا ہو، یہ مسجد کے آداب کے منافی ہے۔ یہ اللہ کا دربار ہے، اس کا پاکیزہ گھر ہے، تو یہاں قدم بھی سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ بلا ضرورت مسجد کی چھت پہ چڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ تو میں تو ہوں ہی کچھ نہیں، کوئی بڑا شخص بھی آ جائے تو یہ جو ہمارے ہاں کلچر بن گیا ہے کہ ادب مچا دینا اور ایک دوسرے کے اوپر گرنا، اور مسجد کے اندر جو ماحول پیدا ہو جاتا ہے، میرا خیال ہے ہمیں خود غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ اللہ اس کے رسول کے دین کی تعلیمات ہیں۔ حضور جب مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے، کیا صحابہ اس طرح کیا کرتے تھے؟ یہ میرے نفس کا چسکا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے، لیکن میرے حضور کا یہ فرمان مجھے یاد ہونا چاہیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈالے۔ اس لیے مجھے خود خیال کرنا چاہیے، خود لحاظ کرنا چاہیے۔ یہ جو ہمارا کلچر بن گیا ہے اور جس طرح ہوتا ہے، بالکل نبوی دور میں ایسا نہیں تھا، اور جس طرح آج ہم ادب مچاتے ہیں، اور میں تو دیکھتا ہوں کہ مساجد میں لوگ مسجد کے تقدس کا ایک خیال ہی نہیں رکھتے، جبکہ یہ اللہ کا دربار ہے، اللہ کا گھر ہے۔ پچھلے ایک جگہ دروازے توڑ دیے لوگوں نے، تو یہ کیا ہے؟ یہ تو سیکھنے کے لیے ہم آتے ہیں، اور اگر ہم ان کا بھی خیال نہیں رکھتے، ایک شخص آیا ہے تو وہ آرام سے آ کے بیٹھ سکتا ہے، اور جو وہ کہے اس پہ ہم عمل کی کوشش کریں۔ لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے کو یہ ہم پروٹوکول دیں گے تو وہ خوش ہوگا، تو یہ ہمیں خود بھی سوچنا چاہیے اور آنے والے کو بھی اس کی نفی کرنی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ ایک اچھا ماحول۔ ہمارے وہاں مرکز کے اندر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، تو ایک شخص اس پہ کھڑا بھی نہیں ہوتا، آرام سے ہم بیٹھ جاتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے اور اچھے طریقے سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے۔ آداب مسجد بہرحال یہ ہمارے اوپر جو ہے وہ، بلکہ بعض بات میں نے دیکھا کہ تلاوت کلام مجید ہو رہی ہوتی ہے، نعت رسول ہو رہی ہوتی ہے، اور کوئی صاحب آ جائے تو جس طرح تلاوت بھی چھوڑ دی جاتی ہے، نعت بھی ترک کر دی جاتی ہے۔ رضا ثاقب بہت بڑا ہوگا، اللہ کے رسول کی نعت سے بڑا نہیں ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال اور بہت زیادہ لحاظ رکھنا چاہیے۔ یقیناً بوجھ آ جاتا ہے، طبیعت پہ شرم آتی ہے کہ اللہ کے دربار میں ہم کون ہوتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ تو یہاں تو ڈر کے آنا چاہیے، قدم بھی ہولے ہولے رکھنے چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ نفس کی ہمیں غذا مل رہی ہو۔ حضرت باعزید بستانی کہتے ہیں، میں نے اپنے نفس کو ایک دن کہا کہ میں تجھے غذا بھی نہیں دیتا تو پھر بھی موٹا تازہ ہے، تو میرا نفس مجھے کہنے لگا، جب تم بازار میں چلتے ہو لوگ انگلیوں سے اشارے کر کر کے کہتے ہیں یہ باعزید جا رہا ہے، تو میری غذا مجھے مل جاتی ہے۔ اس کی بڑی باریک چالیں ہیں،
تو اس لیے ہمیں ضرور ان چالوں کو سمجھنا چاہیے اور مساجد کے آداب اور اپنے آپ کو بڑے عجز میں رکھنا چاہیے. آپ لوگوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے. ہماری عادتیں آپ لوگ خراب کرتے ہیں، پھر ہمیں چسکا پڑ جاتا ہے استقبال کرنے کا. ہمیں لذت آتی ہے لوگ ایک دوسرے کے اوپر گریں اور لوگ ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، ہم کہیں وہ کمال ہے میں وہاں گیا تھا، نفس پھر اندر سے سر اٹھاتا ہے. تو یہ سب کچھ لٹ جاتا ہے، سب کچھ برباد ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی باریک چالیں ہیں نفس کی. تو آپ بھی تعاون کیا کریں اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چکروں میں نہ پڑے، اللہ کی رضا کے لیے سفر کریں. آئیں چپکے سے بیٹھ جائیں، گفتگو کریں، جو بات ہے وہ سنائیں اور اپنا راستہ لیں. ہاں اگر ملاقات کا ٹائم ہو تو ضرور ملاقات کر لینی چاہیے، سب مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا. اور اگر رش ہو تو محض ایک دوسرے کو دیکھ لینا یا زبان سے السلام علیکم کہہ دینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نہیں ہے تو پھر صرف السلام علیکم پر ہی اکتفا کر دینا چاہیے. میں نے جو آپ کے سامنے کتاب رحمت قرآن مجید سے کلمات پڑھے ہیں ان میں ارشاد فرمایا گیا ہے قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر دیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی کر دی. ہم اپنے ظاہر کو تو صاف کرتے ہیں، ایک چٹکی مٹی کے بھی اپنے لباس پہ نہیں پڑنے دیتے، اپنے لباس کی کریز بھی خراب نہیں ہونے دیتے. لیکن ہم اپنے اندر کبھی نہیں اترے. اندر میل کچیل، حسد، حقد، بغض، کینے، نفرتیں، کیا کیا غلاستیں ہمارے دل نگر میں پڑی ہیں. ہمیں کوئی جھاڑو لے کے اندر بھی آنا چاہیے اور دل کی صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہم ظاہر کی صفائی پہ جتنا زور دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ زور ہمیں اپنے باطن کی پاکیزگی پر دینا چاہیے. باہو علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ دل کالے نالوں منہ کالا چلا، تو یہ رمز پچھانے ہو. اصل بات تو یہ ہے کہ دل صاف ہو. دل جب مصفہ ہوگا، دل جب پاکیزہ ہوگا، باطن کا جب تزکیہ ہوگا تو ظاہر میں کوئی مٹی لگ بھی گئی تو کوئی حرج نہیں. اصل دل پر میل نہیں کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ہم حضور کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے. آقا کریم نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. ہمیں شوق ہوا تو ایک بزرگ تشریف لائے. آثار وضو ان کے چہرے پہ نمایاں تھے اور بائیں ہاتھ میں انہوں نے اپنا جوتا پکڑا ہوا تھا. بیٹھ کے مجلس ختم ہوئی، اگلا دن آیا. حضور نے پھر فرمایا کہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو شخص اب مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. ہم نے سوچا کل تو وہ بزرگ تھے، دیکھیے آج کون خوش نصیب آتا ہے. تو ہم نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہی بزرگ تشریف لائے. تازہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے پہ آثار تھے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا. تیسرا دن ہوا تو حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا. ہمیں پھر شوق ہوا تو پھر وہی بزرگ اسی حالت میں تشریف لائے. کہتے ہیں مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے، میں ان بزرگوں کے پیچھے چل پڑا. میں نے کہا بابا جی میری والد گرامی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے، 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، مجھے آپ اپنا مہمان رکھ لیں گے؟ انہوں نے کہا آ جاؤ. کہا میری لالچ یہ تھی میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتے. حضور نے کہا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، 3 دن یہی دکھائی دیتے رہتے تو میں دیکھوں تو صحیح تاکہ میں بھی وہ عمل بچا لاؤں اور میں بھی یہ سعادت پاؤں جو انہیں نصیب ہوئی. کہتے ہیں وہ مجھے اپنے گھر لے گئے. شام ہوئی، کھانا کھلایا، نماز عشاء پڑھی. انہوں نے مجھے بستر فراہم کر دیا اور خود بھی ایک جانب لیٹ گئے. تو میں اپنے اوپر چادر اوڑھ کے یہ تاثر دیا کہ میں سو گیا ہوں، لیکن میں حقیقت میں سویا نہیں تھا. میں اس طاق میں تھا کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کروں، نوافل کتنے پڑھتے ہیں، دیگر اعمال کیا ہیں. میں ساری رات اس طاق میں رہا اور وہ ساری رات سوئے رہے.
صرف یہ تھا جب کروٹ بدلتے تھے تو اللہ کا نام لیتے تھے. صبح ہوئی نماز فجر پڑھی, باغ میں چلے گئے, دوپہر آئی, ظہر ہوئی, عصر پڑھی, مغرب آئی, عشاء پڑھی. رات کو پھر دوبارہ جب ہم لیٹے تو میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کل میری وجہ سے انہوں نے معمولات ترک کر دیے ہوں, تو آج صحیح. تو میں پھر تاک میں لگا, پھر وہ ساری رات سوئے رہے, صرف کروٹ بدلے تو اللہ کا نام پکارا. اگلا دن سارا گزرا, پھر تیسری شب آئی تو پھر دوبارہ میں تاک میں رہا اور وہ ساری رات سوئے رہے. صبح ہوئی, ناشتے پہ بیٹھے تو میں نے کہا کہ میری ابا جی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی, میں 3 دن آپ کے پاس اس لیے رہا کہ حضور نے کہا تھا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو, اور 3 دن آپ ہی تشریف فرما ہوتے رہے. مجھے شوق تھا کہ میں دیکھوں کہ آپ کے اعمال کیا ہیں, تو شاید آپ نے میری وجہ سے اپنے معمولات ترک کر دیے. وہ فرمانے لگے نہیں ایسا نہیں ہے, میرے معمولات وہی ہیں جو تم نے دیکھے, تمہاری وجہ سے میں نے اپنا کوئی عمل ترک نہیں کیا, لیکن تم آئے ہو اور 3 دن رہے ہو, اور تمہاری جو طلب تھی وہ یہ تھی کہ میرے اعمال دیکھو کہ مجھے حضور علیہ السلام نے جو فرمایا اور اس کا مصداق میں ٹھہرا. تو وہ فرمانے لگے کہ میرا ایک عمل ہے جو تم نہیں دیکھ سکے, اور اگر اور بھی رہو تو نہ دیکھ پاؤ, تو چلو تم اتنی محنت کی ہے میں تمہیں وہ بتا دیتا ہوں. تو وہ بزرگ کہنے لگے اے عبداللہ بن عمر, یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے نا, اس میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے, یہ اہل ایمان کے لیے صاف ہے. تو جب دل ہمارا مصفہ ہوگا, دل ہمارا پاک ہوگا, تو پھر اس دل کے آئینے میں جمال یار دکھائی دے. ہمارا پرابلم, ہماری پریشانی یہ نہیں ہے کہ ہم پریشان ہیں, ہم دکھی ہیں, ہمیں کوئی جو ہے وہ اذیت ہے. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارا ہمسایہ سکھی کیوں ہے, ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کے پاس یہ دولتیں کیوں آ گئی. تو ہم دوسروں کی جلن میں اپنے آپ کو بے چین کیا ہوا ہے اور اپنی زندگی کو دکھی کیا ہوا ہے. حسد, حقد, بغض, کینے, نفرتیں, کیا کیا ہم نے ایک دل میں پال رکھا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تو محبت کے لیے وقت نہیں, لوگ پتہ نہیں نفرت کے لیے وقت کہاں سے لے آتے. تو سویر سے لے کر شام تک ہماری توجہ ہمسایوں پر, ہمسایوں کے ہمسایوں پر, اور رشتہ داروں پر, رشتہ داروں کے رشتہ داروں پر, بس ہم اسی چکر میں رہتے ہیں اور اپنے دل کو ہم نے گدلا اور میلا کیا ہوا ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ میرے دل میں کسی مومن کا بغض نہیں ہے. جب ہمارا دل صاف ہوگا, دل پاک ہوگا, تو پھر کامیابی کامرانی ہمارا مقدور ہوگی. فرمایا گیا قد افلح من تزکا, کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے من کو ستھرا کر دیا, اپنے باطن کی صفائی کر لی. کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ اور دل کو بھی صاف کرو, دل کے میل کو چہل اتارو اور دل کو صاف کرو. دل صاف ہو گیا تو پورا بدن صاف ہو گیا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے, اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. پھر خود فرمایا سنو, گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے. دل کی اصلاح پر پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے. اگر دل ٹھیک ہو گیا پورا بدن ٹھیک ہو گیا, کیونکہ میں اور آپ وہی کرتے ہیں جو دل چاہتا ہے. رت سہانی تھی, موسم اچھا تھا, آپ نے کہا ذرا چند لمحوں کے لیے آئیے اور موسم کا لطف لیجئے. تو میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا. جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں دلکش نہیں کریں گی. آپ نے کہا ذرا آئیے نا 2 لقمے ہمارے ساتھ تناول کر لیجئے, بہت اچھا کھانا ہم نے تیار کیا ہے. تو میں نے کہا کہ میرا جی نہیں چاہ رہا. جی نہیں چاہے گا تو میرے ہاتھ جنبش میں نہیں آئیں گے. آپ سننے کے لیے آمادہ تھے, سماعتیں بچھائے بیٹھے تھے. آپ نے کہا 3 گھنٹے بھی آپ بولے تو ہم آمادہ ہیں. میں نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا. جی نہیں چاہے گا تو زبان جنبش نہیں کرے گی.
آپ نے کہا ذرا نظر اٹھا کر تو دیکھیے، فلک کہکشاؤں سے سجا ہوا ہے اور کیسا ماحول ہے۔ تو میں نے کہا جی نہیں چاہ رہا، جی نہیں چاہے گا تو نظر نہیں اٹھے گی، تو میں وہی بولوں گا جو میرا دل چاہے گا۔ نظر ادھر اٹھے گی جدھر دل چاہے گا، ٹانگیں حرکت کریں گی تب جب دل چاہے گا۔ تو اگر دل وہ چاہے جو دل کا مالک و رب چاہے، تو پھر انسان کی زندگی گناہ کی راہوں کی مسافر ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن جب دل شیطان کے ہتھے چڑھ جائے، پھر جو شیطان چاہے وہ دل چاہے، جو دل چاہے وہ اعضائے بدنیاں چاہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ ارشاد فرمایا کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اس کا حملہ بھی دل پہ ہوتا ہے۔ اسے پتہ ہے یہ قابو میں آ گیا تو پورا بدن قابو میں آ گیا، تو وہ دل پہ قبضہ جماتا ہے۔ جب یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب یہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسہ نازی کرتا ہے۔ مولا علی قاری علیہ رحمہ نے شرح مشکات میں لکھا کہ کیا وسوسہ سبب غفلت ہے یا غفلت سبب وسوسہ ہے؟ کیا انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یا انسان یا شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو انسان غافل ہوتا ہے؟ تو پھر فرمایا کہ حدیث کا متن واضح ہے، اذا غفل وسوسہ، جب بندہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ اگر یہ غافل نہ ہو تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کی غفلت اسے موقع دیتی ہے۔ ہمارے دیہاتوں میں جب تک گھر سے پھوکے کی آواز آ رہی ہوتی ہے تو چور دیوار نہیں پھلانگتا کہ بابا بھی جاگ رہا ہے، اور جب وہ آواز ختم ہو جاتی ہے تو چور چھلانگ لگا کے گھر میں گھس آتا ہے۔ تو جب تک دل کا دیا روشن رہے تو کوئی اندر آنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ اس لیے مرشد بابو بولے جو دم غافل سو دم کافر، سب مرشد پڑھایا ایک لمحہ بھی یاد خدا سے غافل نہ ہو۔ جب آپ غافل ہوں گے تو شیطان حملہ ہو جائے۔ تو اس دل کو کنٹرول میں کر لیجئے، اس دل کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیے۔ میرے مرشد کریم کہتے ہیں اٹھتی بہندی ٹردی پھردی ستے آنتے جاگ دی، نام جھپ دی روتے کھپ دی ویک سور اس راگ دی، نام جھپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ یہ ہمارے اندر اللہ کے نام کی خوشبو ہے، مہک ہے۔ کستوری کا مزاج، اس کو جتنا رگڑیں گے اتنی ہی خوشبو زیادہ پھیلتی ہے۔ اللہ کے نام کا تکرار جتنا زیادہ کریں گے تو باطن میں اتنے ہی اجالے زیادہ ہوں گے، اتنی ہی خوشبو پھیلے گی۔ اور باہو نے کہا تھا نا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جہاں پھولاں تے آئے، پھر کیفیت باطن ہوگی اللہ کے نام اور اس کے ذکر کے تکرار سے۔ تو اللہ کا نام لے کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کی یادوں کے دیے روشن کر کے اپنے دل کو محفوظ رکھا جائے شیطان کے حملوں سے، اس کو قابو میں کیا جائے۔ اس پہ موقوف ہے آپ کے بدن کی حرکات و سکانات۔ یہ صحیح ہو گیا پورا جسم صحیح ہو گیا، یہ خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو گیا۔ رومی جن کو اقبال نے بھی اپنا مرشد مانا ہے، اور جس کو اقبال نے مرشد مانا ہے وہ پھر مرشد ہی ہوگا نا۔ آج تو لوگ ہمیں مسئلے پوچھتے ہیں، جناب کسی نے دھکا دیا تھا میری بیعت ہوگا، یہ کاہے کی بیعت ہے؟ دل اس کو دے جو دل بھر بھی نہ ہو، کم از کم دل بھر تو ہونا۔ فلک نے بخشی ہے انہیں خواجگی جو جانتے نہیں روش بندہ پروری کیا۔ اقبال ایک مدت سوچتا رہا میرا مرشد کون ہو، اسی کش مکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی، کبھی کہتا میرا مرشد رومی ہونا چاہیے، کبھی کہتا میرا مرشد رازی ہونا چاہیے۔ امام رازی بات کرتے ہیں تو دلائل کے انبار بنا دیتے ہیں، یار بات تو دلیل سے ہوتی ہے، پھر کہتا نہیں میرا مرشد رومی ہونا چاہیے۔ بات تو سادی سی ہوتی ہے لیکن سیدھی دل میں اترتی ہے۔ اسی کشم کش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب راز۔ پھر ایک مدت کے بعد فیصلہ آیا، نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ رومی کو اقبال نے اپنا مرشد مان لیا۔ رومی کا سٹائل یہ ہے کہ بات سادہ سی کرتے ہیں لیکن سیدھی دل میں اترتی ہے، سیدھی دل میں ترازو ہو جاتی ہے۔ تو رومی اس دل کی کہانی چھیڑتے ہیں، دل بدست آور کہ حج اکبر است، از ہزار کعبہ یک دل بہتر است۔ کہا دل کو قابو میں لیا
یہی حج اکبر ہے۔ 1000 کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ وہ کیوں؟ کعبہ بن گاہ خلیل اطہرست، دل گزرگاہ جلیل اقدس۔ کہا دل حضرت خلیل کی گزرگاہ ہے، اور جو ہے وہ کعبہ حضرت خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ۔ یہ اگر قابو میں آ گیا، پوری کائنات، حضرات صوفیہ نے اس کو کائنات صغیر کہا ہے، چھوٹی کائنات، پوری کائنات کو سمیٹے تو دل بنتا ہے، دل کو کھولے تو کائنات بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن پوری کائنات اس میں سب ہو گئی ہے۔ وچے ہی بیڑے، وچے ہی چھیڑے، وچے ہی ونج مہانے، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے، سب کچھ اس دل میں ہے۔ اور اقبال نے بھی کہا تھا نا، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ اتنی بڑی کائنات اس چھوٹے سے دل میں، تو اقبال نے پھر بات بھی دلیل سے کی، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ یہ ہماری پوری آنکھ روشن نہیں ہے، آنکھ میں 2 سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے روشن نہیں ہیں، اس میں 2 سیاہ نقطے ہیں، ان میں اتنی روشنی کہ آسمان سمو لیا جائے دل میں۔ تو خودی کا نشیمن اسی طرح تیرے دل میں ہے، جس طرح آنکھ کے دل کے اندر آسمان سمو لیے جاتے ہیں۔ تو حضرت انسان کا دل اگر قابو میں آ گیا تو سمجھ لو پوری کائنات قابو میں آ گئی۔ ہمارے دل ہی تو گندے ہو گئے، ہمارے دل ہی تو میلے ہو گئے۔ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے، گناہ پہ گناہ کرے، تو اس سیاہ داغ کے ساتھ ایک اور داغ لگ جاتا ہے، سیاہی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر بدی اور نیکی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر گناہ کرنے کے بعد بھی بندہ مطمئن رہتا ہے، ورنہ مومن کی شان یہ ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ تلے آ گیا ہو، ابھی پہاڑ گر جائے گا، اسے کچل دے گا، جلدی جلدی توبہ کرتا ہے، تلافی کرتا ہے۔ اور منافق کی علامت بیان کی گئی کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو ایسے محسوس کرتا ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی اور ہلکے اشارے سے اڑا دی۔ میں اور آپ ایک لمحے میں اپنے آپ کو اپنی ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد کیا ہماری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہم پہاڑ تلے آ گئے، اللہ کا قہر نہ ٹوٹ پڑے، اس کی ناراضگی نہ آ جائے؟ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا؟ دن میں کتنی مرتبہ مکھیاں اڑا دیتے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ کبھی نماز چھوڑی، کبھی غیبت کی، کبھی چغلی کی، کبھی نظر پھٹکی، کبھی خیال بہکا، کبھی سوچیں آوارہ ہو گئیں، کبھی زبان درازی کی، کبھی کسی کو گالی دی۔ کیا کچھ صبح سے شام تک ہماری زندگی میں ہوتا ہے، لیکن ہمیں کبھی پتہ بھی نہیں ہوا، چین کی نیند سو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے۔ نیکی گناہ کرنے کے بعد کیا یہ کیفیت ہے کہ پہاڑ تلے آ گئے، یا یہ ہے کہ مکھی بیٹھی تھی اور اس نے ہلکے اشارے سے اڑا دیا؟ تو یہ جب بار بار بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ احساس مٹ جاتا ہے جو گناہ کرنے سے انسان کی ضمیر پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے یہ سفید چادر ہے نا، اس پر ایک داغ لگ جائے تو سب کو محسوس ہوگا، منتظمین بھی کہیں کہ اس کو اٹھاؤ، اس کی جگہ کوئی اور رکھ دو، اور دوسرا داغ، تیسرا داغ، چوتھا داغ، جب داغ ہو جائے گی تو کوئی نیا داغ لگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب انسان پیدا ہوا تھا تو اس کے ضمیر کی چادر پر ایک بھی داغ نہیں تھا، لیکن اس نے خود اس کو داغ کر دیا۔ میاں صاحب اس کو اپنے لہجے میں بیان کرتے ہیں، چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھیرنا آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ تو یہ ضمیر کی سفید چادر ہے، اس کو میلا نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ کوئی جھاڑو لے کے اندر اتریں اور اس کو کھرچیں، حسد، حقد، بغض، کینے اور نفرت اور کتنے گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا۔ اور جب دل سیاہ ہو جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب دل تو کالا کر بیٹھے، اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ اگر مجھ سے علاج پوچھیں تو میں کہوں گا میں کون ہوں علاج بتانے والا؟ آئیے اس سے علاج پوچھئے جو قلب و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے۔ آئیے اس طبیب دل کی چوکھٹ پہ دستک دیتے ہیں کہ حضرت آپ بتائیے دل سیاہ ہو گیا ہے، اب دل کی سیاہی کیسے مٹے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ تو دلوں کو زنگ اتارنے کے لیے 2 چیزیں میرے حضور نے ارشاد فرمائی۔
ایک قرآن مجید کی تلاوت اور ایک کثرت کے ساتھ موت کی یاد۔ یہ دو چیزیں زندگی کے اگر شامل ہو جائیں تو دل پاک ہو جائیں گے۔ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت یہ معمولات زندگی میں شامل کر لو، تمہارا کوئی دن نہ گزرے قرآن کی تلاوت کے بغیر۔ وہ کیا زمانہ تھا جب ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آیا کرتی تھی۔ آج ہر گھر سے پاپ میوزک کی صدائیں تو آتی ہیں، لیکن قرآن کے نغمے آج ہمارے گھروں میں نہیں رہے۔ تبھی تو البتہ کہتا ہے جن آ گئے، ٹونا کر دیا، کسی نے سایہ کر دیا، بدروحوں کا سایہ ہو گیا، پھر بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس۔ اور عامل اگر کہیں کہ تجھے کچھ نہیں ہے تو پھر ان کا تو کاروبار وہی ختم ہو گیا۔ وہ تو کہتے تو وقت پہ آ گیا ہے، تو اگر تو نہ آتا تو تیرے اوپر یہ ہو جانا تھا۔ تو پھر ہر اتوار کو اور ہر جو اس نے دن رکھا ہے، منگل ہے، بدھ ہے، اس بابے کی چوکھٹ پہ جا کے ٹکر مارنی پڑتی ہے۔ تو قرآن سے ہٹا نا تو تیرے گھر میں بدلوہوں کے سائے آ گئے، اور اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوتا رحمتوں کے فرشتے اتر، اللہ کی رحمتوں کے سائے تیرے گھر میں اتر۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت اس کو کبھی موقوف نہ ہونے دینا۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو۔ اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا علاج نہیں دیتی۔ یہ رب سے ہم کلامی ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ انہیں ملنے گئے تو واپسی پہ کسی نے کہا حضرت شہر میں آ جاؤ نا، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے، جنگل میں کیسے دن اور راتیں کاٹتے ہو؟ آپ نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ کہا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں۔ جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں۔ میں کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں، کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ۔ تو یہ قرآن رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ کہا تمہارا رب سے باتیں کرنے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے کرو۔ یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے، یہ نورانی شیشہ ہے۔ اس کتاب سے اپنے ربط باطن کو مضبوط کرو۔ ایک زمانہ تھا کہ قرآن مجید جس مقصد کے لیے نازل ہوئی تھی وہی مقصد اس سے حاصل کیا جاتا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں 10 آیتیں حضور سے پڑھتے تھے، اتنی دیر تک آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک ان 10 پہ عمل نہیں ہو جاتا تھا، اور پھر صرف کتاب تلاوت رہ گئی، اور اب تلاوت بھی موقوف ہوئی، اب کتاب زیارت رہ گئی ہے۔ گھروں میں لوگوں نے رکھی ہے، بس کبھی کبھی اتار کے دیکھ لیا، اور قرآن مجید سے دوری نے آج ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ آج ہم کہتے تو ہیں ہمارے حکمران برے ہیں، یہ ہوا وہ ہوا، کبھی اپنے اندر بھی اتر کے دیکھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی نا تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشے اتر گیا۔ بڑا تلخ لہجہ ہوا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا سخت لہجہ ہوا، لیکن اب جواب سنیے، لفظ وہی ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب ادھر سے آواز آ رہی ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباب تمہارے ہی مگر تم کیا، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فخر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن۔ آج کتاب اللہ کو چھوڑنے کا نتیجہ در در ہماری رسوائی۔ پوری دنیا کے اوپر دیکھ لیجئے، جہاں بھی آتش و آہن برس رہا ہے وہ سرزمین مسلمانوں کی ہے۔ ایک انچ بھی جگہ ایسی نہیں جہاں آگ برستی ہو اور وہ کفار کی سرزمین۔ آج گلے ہمارے کٹ رہے ہیں، آج بچے ہمارے ذبح ہو رہے ہیں،
آج ہماری بیٹیاں غیروں کے دھڑکے میں، آج ہم کہاں کھڑے؟ ہم کبھی اپنے اندر اتر کے دیکھیں. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال. یہ حکمران اللہ کی رحمتوں کی چھاؤں ہوں گے اگر ہمارے عمل اچھے ہوں گے، لیکن اگر عمل برے ہوں گے تو یہ اللہ کا قہر اور غضب بن کے ہمارے سروں پر مسلط ہو. اللہ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا نا، وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل کرے. علماء نے کہا، مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ آسمان سے پتھر برسیں، نیچے کا عذاب یہ ہے کہ زلزلے آئیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کا عذاب یہ ہے تمہارے حکمران ظالم ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان. یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے جس کا تم شکار ہوگے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میرا گھوڑا میری بات نہیں مانتا تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کی کوئی نافرمانی کر چکا. اگر میں اس کا فرما بردار ہوتا تو اس کی کیا ضرورت تھی کہ میری بات نہ مانتا. حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں میں رود بار کے جنگل میں کھڑا تھا، ایک آدمی چیتے پہ سوار تھا، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑا ہوا تھا. تو میرے پاس آ کے جب وہ کھڑا ہوا تو میں ڈر گیا. تو وہ مجھ سے بولا سعدی ڈر گئے ہو؟ میں نے کہا بات ہی ڈرنے کی ہے. تو اس نے کہا سعدی تو خدا کا ہو جا، خدا کی خدائی تیری. تو جب ہم ان کے ہوں گے اور ان کے تھے جب ہم، تو 313 بھی تھے تو کفر کو الٹ کے نہیں رکھ دیا. اور آج ہم جو ہے وہ 2.25 ارب لیکن رسوا ہو رہے ہیں. آج ہے رسوا زمانے میں کلاه دادا رنگ جو سراپا ناز تھے ہیں آج مجبور نیاز. رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی بینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے. خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے. رو رہے ہیں آج وہ دشت جنوب پرور جہاں رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ہماری کوتاہیوں کی سزا ہے. حجاج بن یوسف آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ظالم حکمران تھا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ایک پلڑے میں ہم حجاج کو اکیلا رکھ دیں گے، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. اتنا بڑا ظالم. 70,000 شخص اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے. کسی نے جرأت کر لی اور کہا حجاج تم نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہے، ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو حجاج بن یوسف کا 2 لفظی جواب تھا. کس نے کہا تو نے زمانہ عمر دیکھا ہے تو تو ان جیسا عدل اور انصاف اور ان جیسا انداز کیوں اختیار کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیتے ہوئے کہا تبازروا اتعمل لکم، تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بنو نا، میں عمر جیسا حکمران بن جاؤں. تو جب ہم اچھے نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے اوپر قہر و غضب اللہ کا نازل ہوگا اور وہ ان صورتوں کے اندر نازل ہوگا. اس لیے مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دے، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دے. تو کتاب اللہ کو چھوڑنے کا نتیجہ آج ہم در در رسوا ہو گئے اور پوری دنیا کے اوپر ہم تماشا بنے ہوئے. خون بھی ہمارا بہ رہا ہے اور تماشا بھی ہم بنے ہوئے اور کوئی چارہ ہی نظر نہیں آ رہا. تو آئیے ہم دوبارہ کتاب اللہ سے جڑ جائیں، اس کتاب سے وابستگی اختیار کریں، اپنی راتوں کی تنہائیوں میں قرآن پڑھ کر کے اللہ سے بھیک مانگے، خیرات مانگے. دیکھیے زندگی بدلتی یا نہیں بدلتی، زنگ اترتا ہے دل کا یا نہیں اترتا. میرے حضور نے یہ نسخہ دیا، ایک تو قرآن کی تلاوت کرو تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا. دوسری بات کثرت کے ساتھ موت کی یاد. فرمایا لذتوں کو توڑنے والے کو یاد کرو. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا؟ قال الموت. فرمایا وہ موت ہے. موت کی یاد انسان کی زندگی کی آرزوؤں کو مختصر کرتی ہے، ورنہ انسان ہر وقت اس دنیا کے سوچتا رہتا ہے، اس کے منصوبے میں آخرت ہوتی نہیں ہے. موت بھی نہیں آئے، سب کچھ دبوچ لیا جائے قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے. مجھے اور آپ کو اپنی آخرت کے لیے ضرور سوچنا چاہیے. موت کی کثرت سے یاد ہمارے دلوں کو نرم کرے گی، ہمارے دلوں کا زنگ اتارے گی اور اللہ کی معرفت کا رنگ چڑھے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں. انہوں نے اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دے تاکہ میں موت کی تیاری کروں. اللہ کا نبی تو تیار ہی ہوتا ہے، صرف تعلیم امت کے لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں. اسرائیل نے وعدہ کر لیا
ایک مدت کے بعد حاضر خدمت ہوا، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کوئی قاصد بھیجوں گا، تم نے کوئی قاصد نہیں بھیجا اور آ گئے؟ تو اسرائیل نے عرض کی حضرت میں نے تو کئی قاصد بھیجے تھے، فرمایا میرے پاس تو ایک بھی نہیں آیا۔ کہا آپ کے سامنے کتنوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ جب کمر میں خم آنے لگے، جب یادداشت کھونے لگے، جب چلتے ہوئے ٹھوکریں لگنے لگے، جب زبان میں لکنت آنے لگے، جب بالوں میں چاندی اترنے لگے، تو سمجھ لو یہ موت کا پیغام ہے۔ حضرت عمر دربار میں بیٹھے تھے، ایک شخص آیا اور کہا یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اور تھر تھر پیٹ کی شاخ کی طرح حضرت عمر کانپنے لگے۔ کہا میاں روز آ جائے کر اور روز مجھے یہ پیغام دے دیا کر۔ مہینے کے بعد اس کو مشاہدہ بھی دیتے، خدمت بھی کرتے۔ وہ بڑے دربار میں آ کے کھڑا ہوتا اور کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا۔ ایک دن وہ آیا، آپ نے اس کو عزت دی، بٹھایا اور اس کو مشاہدہ دیا اور پھر کہا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا کہ میرے سے کوئی بیدبی ہوگی؟ فرمایا نہیں۔ کہا کہ کوئی اور آنے لگا؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ حضرت عمر نے کہا نہیں۔ کہا پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ تو حضرت عمر روئے، ایسے داڑھی پہ ہاتھ رکھا، ایک بال الگ کیا، کہا یہ دیکھ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہ مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا۔ میاں صاحب بولے ہڈیاں کمبن گوٹے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئے ہوں جیو مرد دلے فما اصبرہم علی النار۔ کہا لوگوں کا آگ پہ کتنا حوصلہ ہے۔ یہ مختصر زندگی، یہ خواب ٹوٹ کے بکھر جانے والا ہے۔ اس دنیا کو حلم کا کیا میٹھا خواب کے اندر اگر پتہ چل جائے کہ خواب ہے تو پھر تو خواب کی لذت چلی جاتی ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی ہے پھر پتہ چلتا ہے یہ خواب ہے۔ صاحب اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ خواب ہے تو پھر دنیا سے اس کو دلچسپی نہیں رہتی، پھر یہ سجن المومن بن جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ خواب ہے، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے، قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج موقع ہے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برس امی تو پھر کس کام کا۔ میں نے تو بڑا قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو پچھتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی نہیں ضائع کر، وہ بھی یاد الہی میں گزارے ہو۔ آج موقع ہے، آج فرصت ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھو، ورنہ کل کا پچھتاوا سوائے دکھ بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ بازار بڑا بھرا تھا، ہجوم تھا لوگوں کا، ایک فقیر آ کھڑا ہوا اور بازار والوں سے کہا، اور کھڑا رو رہا تھا وہاں، تو کسی نے گزرتے رو کے کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ کسی نے مارا ہے؟ کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا، بس ان کے رویے نے مجھے رلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، میرے دل میں خیال آیا ان بندوں کی اور رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر؟ کہا میں نے اس سے بات کی، تو اس نے کہا لے آئے ان کو میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دو۔ یہ معذرت تو کریں، سب معاف کر دو، بلکہ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرو۔ تو میں بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، کدھر سے آیا ہے، جدھر سے ادھر گرا لے، تجھے کیا پتا یہ دنیا کے معاملے کاروبار۔ تو میں ان کی ہمدردی چاہ رہا تھا اور میں ان کی رب سے صلح کروانا چاہ رہا تھا، وہ تو مان گیا تھا، یہ نہیں مان رہے، اور مجھے ان کے رویے پہ افسوس ہے، رونا آ رہا۔ اگلے دن وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا، تو وہی شخص گزرتے ہوئے رکا، اس نے دیکھا کہ کل والا فقیر یہاں کھڑا رو رہا ہے، وہ پھر رک گیا اور رک کے کہا بابا کیا ماجرا ہے؟ قبرستانوں میں بھی روتا ہے، بازاروں میں بھی روتا ہے۔ کہا ماجرا کل والا ہی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان کے پاس گیا تھا، میرے دل میں خیال آیا بندوں کے رب کی صلح کروا دوں، وہ تو مان گیا تھا، وہ بندے ہی نہ مانے، میں مایوس ہو کے آج ادھر نکل آیا اور میرا خیال ہوا آج قبرستان والوں کے رب کی صلح کروا دوں۔ تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گیا وہ نہیں مانا۔
آج موقع ہے، آج سا بھی نہیں کھلے راہ بھی نہیں، یہ ٹوک لوکھڑے ٹکڑے نہیں، تو پمیں تے پینڈے مک جاندے، کار بیٹھیاں فاصلے مک نہیں۔ آج وقت ہے، آج فرصت ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ موسم اچھا، پانی وافر، مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان۔ آج تو فرصت ہے، آج تو لمحات ہیں، آج تو کھیتی بولیں گے کل کاٹ لیں گے۔ یہ دنیا بوائی کا موسم ہے، آخرت کٹائی کا موسم ہے۔ بوائی کے موسم میں جو کسان مٹی سے مٹی ہو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، ہل جوتتا ہے، زمین کھودتا ہے، بیج ڈالتا ہے، سہاگا دیتا ہے، پانی لگاتا ہے، پھر جڑی بوٹیاں اگتی ہیں تو انہیں بھی تلف کرتا ہے، تو کٹائی کے موسم میں فصل بھی وہی کاٹتا ہے۔ اور جو گھر سے نکلا نہیں، سحری کے وقت اٹھا نہیں، اور کھیت میں گیا نہیں، بیج ڈالا نہیں، جڑی بوٹیاں تلف کی نہیں، تو کٹائی کے موسم میں سوائے ہاتھ ملنے کے اس کا مقدور کیا ہوگا۔ آج تخم عمل ڈال لو، آج زندگی کی کھیتی کو سیراب کر لو۔ عمل کرنے کے بعد اجر، حسد، ریاکاری کی بوٹیاں بھی اگ جائیں گی کہ تو بہت صوفی ہے، تو بہت بڑا عالم ہے، تو تقریر کرتا ہے تو دل مو لیتا ہے، تیرا انداز بڑا دل نشین ہے، تیرے لہجے کے اندر کیا کمال رکھا ہے، تیرے دلائل آسمان کو چھوتے ہیں۔ وہ جڑی بوٹیاں بھی اگیں گی، ان کو بھی تلف کر کھینچ، پھر حشر کے دن اس کا صلہ تو لے لے گا۔ ورنہ یہ 4 دن کی زندگی یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے۔ میرا رب پکار رہا ہے، غافلو آؤ، آؤ اس کی چوکھٹ، اس کی رحمت، اس کی کرم نوازیاں آواز دے رہی ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھٹکے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم۔ مجھے بتاؤ کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی پولیس کو مجرم کا تعاقب کرتے آپ نے دیکھا ہوگا، کیا اس کا سخت گیر انداز ہوتا ہے؟ کبھی سخت گیر استاد کو شاگرد کا تعاقب کرتے دیکھا ہوگا۔ لیکن دیکھیے ساری دنیا کے شہد میں چھوڑ دو تو اتنی مٹھاس نہ پیدا ہو جتنی لفظوں سے ٹپک رہی ہے۔ اس کی رحمتیں پکار رہی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کوئی نالائق بچہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، وہ تو شاید کسی ہوٹل میں برتن مانجھ کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کے حلق سے نیچے لقمہ نہیں اترتا، باپ پاگلوں کی طرح گھوم رہا ہوتا ہے، اس کے دوستوں کو پوچھتا ہے تمہیں تو نہیں بتا کے گیا، رشتہ داروں کو فون کرتا ہے، اخبارات میں ٹیلی ویژن پہ اشتہار چھپتے ہیں، ہمارا اس نام کا بیٹا، شکل و صورت ایسی، وضاقت ایسی، اٹھنے بیٹھنے کا انداز یہ، اتنے دنوں سے گھر سے گم ہے، اگر کسی کو ملے تو اس نمبر پہ اطلاع کریں، اتنا انعام دیں گے۔ نیچے لکھا ہوتا ہے نوٹ، اگر وہ خود پڑھ رہا ہو تو واپس آ جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے۔ میں جب بھی کبھی یہ پڑھتا ہوں تو میری نظر اس آیت پہ آ جاتی ہے، رب بھی کہتا ہے او بھاگنے والے آجا پلٹ کے تیرا رب کریم ہے، کچھ نہیں کہے، آجا پلٹ، آنا تو نے ہے، پھر جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے، کھلے منہ آجا، پھر جو لوگ تجھے اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آجا۔ وہ وقت آنے والا ہے جب تو چارپائی بے حس پڑا ہوگا، جب پاؤں کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک پہ روئی ٹھوس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں لپیٹ دیا جائے گا، جب غسال چاہے تجھے ادھر الٹ دے چاہے ادھر پلٹ دے، تو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکے گا، جب تو چارپائی کے جھٹکے کھاتا ہوا قبرستان کو جائے گا، وہ لمحہ تو آنے والا ہے۔ بھاگ تو سکتا نہیں ہے، لیکن کتنا اچھا ہو کہ اپنے قدموں سے خود ہی چل کے آ جائے۔ اس کا نمائندہ روز پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آج کیا کہ یاد سن لوگ یعقوب دینوں جدو ٹر پہ ہوں سرموں کج کے تھے، تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، آج مجھے اور آپ کو اللہ کی دہلیز پہ مالک کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا چاہیے۔ اس آیت کا یہی پیغام ہے ہمارے نام کہ بھاگے ہوئے انسان آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اچھا ذرا آگے بھی آئی، الذی خلقک، کہا تو کسی غیر کے پاس تو نہیں آنا، وہ تیرا خالق لگتا ہے، دیکھ تیرا رشتہ کتنا بوڑھا ہے۔ الذی خلقک، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ماں جتنا پیار بیٹے سے کرتی ہے یا بیٹی سے کرتی ہے، دنیا کی کسی ترازو پہ وہ تولا جا سکتا ہے؟ یہ میں سفر کرتا ہوں تو سڑکوں کے کنارے میں دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے ترازو نصب کر دیے گئے ہیں جن میں پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں آج تک ایسا کنٹینر، میں نے ایسا ترازو میں نے نہیں دیکھا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکتا۔ ماں کی محبت کا کنارہ ہی کوئی نہیں، سمندر کی پاتال تک شاید کوئی پہنچ گیا ہو،
لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ ماں جب بولتی ہے تو لگتا ہے جبریل بول رہے ہیں، ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی کلیاں کھل اٹھی ہیں، ماں جب بیٹے کو پیار سے دیکھتی ہے لگتا ہے عرش سے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ اولاد کے لیے اس کے سینے میں درد محبت کا جو جہاں آباد ہے۔ ایک شاعر ہوئے تابش، اس نے ماں کے پیار کو کتنے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ ماں کا پیار ہے۔ لوگوں کے گھروں کے برتن بھی مانجنے پڑے، ماں وہ بھی مانج کر کے بیٹے کا پیٹ پالتی ہے، دکھ جی دیتی ہے، تکلیفیں گوارا کرتی ہے۔ شہر میں آ کر پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، مائیں کن کن مراحل سے گزرتی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ماں کو اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے؟ تو آپ سب کا جواب ایک ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ بس میرا یہ جملہ سن لیجئے، جس ماں نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے تو ماں کہتے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے۔ رب کی رحمتیں پکار رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ دیکھ کیسی سونی صورت میں نے تیری بنائی، کیا جمال بخشا، آنکھوں میں بجلیاں رکھی، تجھے دراز قد دیا، چوڑی چھاتی دی، شیروں کو تو بٹھا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو نچا لیتا ہے، تجھے طاقت دی، عقل دیا، فہم دیا، ادراک دیا، شعور دیا۔ حضرت انسان ذرا دیکھ، تجھے مسکراتے ہوئے ہونٹ دیے، چمکتی ہوئی آنکھیں دی، بولتی ہوئی زبان دی، تجھے کیسا جمال بخشا، اور تو اسی مالک کا در چھوڑ کے باغی ہو گیا۔ شیطان کے ہتھے کٹ گیا تو تیرا دشمن ازل سے آجا پلٹ کے، میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تو نے جرم کتنے کیے، میں یہ دیکھوں گا میری چوکھٹ پہ آ گیا، سارے گناہ معاف کر۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے، وہ لمحے آئے، میں اور آپ اپنی زندگی کو مالک کی دہلیز پہ لے آئیں، اور اگر یہ ہاتھ سے وقت نکل گیا تو پھر یہ وقت ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت بن سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے میری دعا ہے، اور آپ سب کی آمین میرے لیے، کہ اللہ ہم سب کو معاد کی حقیقی فکر نصیب فرمائے، اور ہمیں آخرت کے لیے اس مختصر زندگی کو گزارنے کی توفیق دے۔ ہماری راتوں کی تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت شامل ہو جائے، اور ہم اپنے دل کے زنگ اتار کے اللہ کی معرفت کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کیجیے۔ آج موقع ہے، آج فرصت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے، اگر مان گیا اللہ آپ کو سلامت رکھے، اپنی پناہوں میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار ہیں۔ ہر علت سے، ہر قلت سے، ہر ذلت سے رہائی عطا کر، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی عطا کر، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، تجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما، سوچوں خیالوں کی پاکیزگی کے سامان کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہمیشہ اپنی چوکھٹ کا بقاری رکھنا، اپنے در کا محتاج رکھنا، زندگی بھر کسی کا محتاج رکھنا۔ جتنے لوگ نزدیک سے آئے، عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، منتظمین، سب کو جزائے خیر عطا۔ گھروں میں واپس پہنچنے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا، اور اے اللہ جو کہا گیا، سنا گیا، اثر کی شیرینی ڈال کر اس کو روحوں میں اتارا۔ ہمیں اپنے معاد سے، آخرت سے جڑنے کی توفیق عطا کر، کتاب اللہ کی تلاوت دن کے اجالوں میں اور راتوں کی تنہائیوں میں نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں سچی توبہ عطا کر، اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا کر۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ مڑ۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم